محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور کافر کہنے لگے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں نازل کی گئیں؟ قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں ظاہر۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، اس قرآن مجید میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان والے قوم کے لیے۔ قل کفیٰ باللہ بینی وبینکم شہیدا، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ جو باطل پر ایمان لاتے ہیں، وَكَفَرُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، یہ قرآن مجید کی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 50، 51 اور 52 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ 21واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو کفار مکہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے معجزات کیوں نہیں نازل ہوئے جیسے پہلے انبیاء پر ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا، جو انہوں نے پتھر پہ مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، اور سمندر پہ مارا تو 12 رستے بن گئے، اور زمین پہ پھینکتے تھے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، اور داؤد علیہ السلام لوہے کو جس طرح چاہتے موڑ کر اس کی زرہیں بنا لیتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ان کا تخت ہوا پہ اڑتا تھا۔ غدوها شہر ورواحها شہر، صبح کے وقت میں
ایک مہینے کا فاصلہ طے کر جاتا اور شام میں ایک مہینے کا پھر طے کر جاتا۔ اسی طرح اللہ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، تانبے کا چشمہ، اس میں سے دیگیں بن رہی ہیں، اس میں سے بڑے بڑے برتن بن رہے ہیں اور اسلحہ تیار ہو رہا ہے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُونَ لَهُ، اور جنات، بڑے بڑے سرکش جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ ایسا اس نبی کے ساتھ کیوں نہیں؟ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان مطالبات کا ذکر کیا، بلکہ اپنی طرف سے کچھ مطالبات متعین کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ جب تک آپ یہ ہمارے مطالبے پورے نہیں کریں گے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم تو آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے ہمارے لیے ایک چشمہ جاری نہ کر دیں۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ بَيْتٌ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، یا آپ کا ایک باغ ہو، اس میں کھجور کے درخت ہوں، اس میں انگور کی بیلیں ہوں، اور آپ اس میں نہریں چلا دیں، پھر تو ہم مانیں گے آپ نبی ہیں۔ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ، یا آپ کے پاس ایک سونے کا بنا ہوا گھر ہو، سونے چاندی کا محل ہو، أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ، یا پھر آپ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں۔ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک آپ وہاں سے ایک کتاب لے کر نہ آئیں جس کو ہم پڑھیں۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا، فرمایا میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ چاہے تو یہ سب کچھ آپ کو دکھا دے، میں تو صرف ایک بشر ہوں اور اس کا رسول ہوں جو آپ کی طرف اس کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر تم نے نشانیاں دیکھ کر ہی ایمان لانا ہے تو پھر ایمان لانے کا فائدہ کیا؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم ایمان بالغیب لے کے آؤ، دیکھے بغیر ایمان لے کر آؤ، جیسے کہ یہ مومن ایمان لے کر آئے۔ تو فرمایا کہ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا یہ کافی نہیں کہ ہم نے یہ قرآن مجید نازل کر دیا ہے، یتلا علیہم، جو دن رات ان پر پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا سارے انبیاء کے معجزے ایک طرف، میرے نبی کا معجزہ ایک طرف، یہ زندہ جاوید معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے ساتھ رہے گا، اور جب کسی کو اللہ کے نبی کی نبوت پر کچھ شک ہونے لگے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کا شک دور ہو جائے گا۔ فَمَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن مجید میں ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور نصیحت ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے یہ قرآن ایسا اتارا ہے کہ جو مومنین کے لیے رحمت ہے اور شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ قرآن مومنوں کے لیے تو شفا ہے، رحمت ہے، لیکن ظالموں کے لیے یہ اور بھی نقصان کا باعث ہے۔
وہ جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ سے اور اسلام سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری صداقت پر، میری نبوت پر، میری رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اگر میں نبی نہیں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نبی ہوں، تو پھر وہ مجھے سزا دے گا، وہ مجھ سے انتقام لے گا۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرا نبی اپنی طرف سے ہم پر کوئی بات کہہ دے جو ہم نے نہیں کہی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، پھر ہم اس نبی کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اپنے نبی کی شہرگ کاٹ دیں گے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر ہمارے عذاب سے، پھر ہماری سزا سے کوئی انہیں بچا نہیں سکے گا۔ تو کیا اللہ کی گواہی کافی نہیں کہ تم اور نشانیاں مانگتے ہو اور معجزے مانگتے ہو؟ اگر میں غلط ہوں، اگر میرا دعوی نبوت سچا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ خود مجھے سزا دے دے گا، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ تو فرمایا کہ یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ جو ابلیس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، جو بت پرستی پر ایمان لاتے ہیں، جو طاغوت کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ بہت خسارے میں ہوں گے۔ فرمایا ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پہلے طاغوت کا انکار کرے پھر اللہ پر ایمان لائے۔ باطل خداؤں کا انکار پہلے، اللہ پر ایمان بعد میں۔ لا الہ پہلے، الا اللہ بعد میں۔ پہلے نفی پھر اس بات، نفی کس کی؟ باطل خداؤں کی، جھوٹے معبودوں کی، ابلیس کے کارندوں کی اور طاغوت کی، ان سب کی نفی۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہے ایمان لانے کا کہ پہلے طاغوت کی، کفر کی، شیطان کی انکار کیا جائے، اس کے بعد اللہ پر ایمان لایا جائے، تو ایسا ایمان انسان کے لیے نفع بخش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن مجید پر سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان اور طاغوت سے انکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔